أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری غذا کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. آیت نمبر 21 کی تفسیر گزشتہ ہفتے گزر چکی ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں آیتیں مضمون کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دوبارہ کیا گیا. جیسے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ ان 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے جو حق کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے لحاظ سے بنی ہیں. پہلی جماعت مومنین اور متقین کی ہے، اور دوسری جماعت کفار و مشرکین کی ہے، اور تیسری جماعت منافقین کی ہے. ان تینوں کے صفات اور ان تینوں کی تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد ان تینوں جماعتوں کو مخاطب کر کے اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ عبادت اور پرستش کرنے کا جو معاملہ ہے وہ عام طور پر نعمتوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جس کے احسانات کو اپنے اوپر لیتا ہے اس کی بات آسانی کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ ایک ہیومن نیچر ہے. اسی وجہ سے ہمارے عام محاورے میں یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ فلاں صاحب ان کے احسان تلے دبے ہوئے. احسان تلے دبے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص پر اپنے احسانات کیے ہیں. وہ احسانات کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو بولے ماننا پڑتا ہے، جو کہے سننا پڑتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے احسان تلے دبے ہوئے. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جن کے احسانات اس کے اوپر ہوتے ہیں اس کی بات وہ ماننے کے اوپر مجبور ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فطرت کے علاوہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ عقلی طور پر اگر ہم غور کریں گے تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ تو سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ اس کی مانو جس نے تمہارے ساتھ بھلائی، اچھائی اور احسان کا معاملہ کیا ہے، اس کی بات مانو. اور یہی بات ماننے کی جو بالکل انتہا ہے اس کو پرستش کہتے ہیں.
اور اسی کو عربی زبان میں عبادت کہتے ہیں، یعنی ہم ہر لحاظ سے کسی کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اسی کو پرستش کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب بندہ اور انسان پرستش کرے تو کس کی کرے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی غور کر لو کہ جس کے احسانات تمہارے اوپر سب سے زیادہ ہے اس کی پرستش کر لو، کامن بات ہے۔ اب یہ اللہ نے سمجھایا ہے پھر کہ کس کے احسانات زیادہ ہے اور کس کی نعمتیں سب سے زیادہ ہے، یہ ان دو آیتوں کے اندر اللہ نے سمجھایا ہے۔ دو تین مثالیں دے کر کے اللہ نے یہ بات سمجھائی، اور مثالیں ایسی دی کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے مثال دی ہے خلقکم والذین من قبلکم، تمہاری پیدائش پہ غور کر لو کہ کس نے تم کو پیدا کیا۔ اگر کوئی اور ہے جس کا دخل اس کام کے اندر ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کسی اور کی بھی عبادت کر سکتے ہو، تو تم کو پیدا کرنے والا جو ہے تم اس کی پرستش کر لو۔ ظاہر بات ہے کہ اس کام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی دخل ہی نہیں، حتیٰ کہ بہت سی مرتبہ یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹرز جن کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی دوا سے عام طور پر ایسا عجیب و غریب فائدہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو بانجھ سمجھی جاتی ہے، جو نامرد سمجھے جاتے ہیں، ایسے مرد، ایسے جوڑوں کو بھی اولاد ہو جاتی ہے ان کی دوا کھانے سے۔ ایسے بہت سارے ڈاکٹرز کے سلسلے میں سننے میں آتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے ایسے ڈاکٹر کو خود بے اولاد دیکھا ہے، اور آپ کے نظروں میں بھی ہوگا کہ دوسرے بہت ساروں کو ان کے علاج سے فائدہ ہو رہا ہے لیکن خود انہیں اولاد نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے نرینہ اولاد دے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکیاں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ اس معاملے میں کسی اور کو دخل نہیں۔ اللہ نے ایک نعمت تو یہ بتائی، خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ غور کر لو، کوئی اور اگر اس کے اندر شریک ہے تو بات الگ۔ دوسری نعمت اللہ نے بیان فرمائی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو اللہ نے تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ اتنا سخت بنایا زمین کو کہ اس کے اندر کھدائی کر کے کوئی چیز بوئی نہ جا سکے، کوئی عمارت تعمیر نہ کی جا سکے، اتنا سخت بھی نہیں بنایا، اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ اگر پیر رکھو تو اندر دب جائے۔ معتدل انداز میں زمین کو بنایا، اور زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنائی۔ ایسی گریوٹی اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ رہتی تو ہم سب کو معلوم ہے، سائنس ہم پڑھے ہوئے ہیں، کہ ہم بھی کہیں ہوا میں ہوتے۔ تو اللہ نے انسان کے لیے زمین کو فرش بنایا، اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اللہ نے نہیں بنایا تو پھر کون؟ یا اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ایسی کوئی طاقت اور قوت ہے جو زمین کو بچھا دے اور زمین کو بنا دے؟ تو پھر جاؤ ایک اور سیارہ بنا دو، کہ ایک تو زمین ایک سیارہ ہے، چاند ایک سیارہ ہے، سورج ایک سیارہ ہے، خلا کے اندر آپ ایک اور سیارہ بنا کے دکھائیے اپنی سائنس سے۔ ایسا تو ہو نہیں ہو سکتا، اور نہ آج تک ہوا ہے۔ تو صرف اور صرف اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ آسمان کو بنانے کے اندر کوئی اور آج تک شریک نہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اللہ نے بارش برسائی،
یعنی اوپر ہونے کی حیثیت سے کہا جا رہا ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بارش آسمان سے ہی ہوتی ہے، بادل سے نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ہی ایک دوسرے موقع پر اللہ نے فرمایا ہے من المزن، مزن کہتے ہیں بادل کو، اللہ تبارک و تعالی بادل سے بارش برساتے ہیں۔ تو یہ جو پانی کے برسنے کا معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ جو لوگ اس کو آرٹیفیشل طریقے سے بارش برسانے کی کوششیں کر رہے ہیں اس میں معاملہ کتنا انبیلنس ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی حال میں دبئی کا جو سیلاب تھا اس کے معاملے میں یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آئی ہے کہ وہ مسئلہ اصل میں وہ آرٹیفیشل بارش کے نتیجے میں تھا کہ بڑی سے بڑی بلڈنگیں اس کے اندر ڈوب گئی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر تمہاری روزی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ پانی کے ذریعے سے پھلوں کو پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ پھل تو ہم پیدا کرتے ہیں، کوئی کسان یہ کہے کہ پھل تو ہم پیدا کرتے ہیں، کہ ہم دانہ بوتے ہیں، ہم گٹلی زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد درخت اگتا ہے اور اس کے بعد اس سے پھل پیدا ہوتا ہے، تو ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ کسان کا کام اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دانہ ڈالتا ہے، اس کے علاوہ کسان اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ اس دانے سے کونپل کا پھوٹنا، پھر اس سے درخت کا بننا، یہ سب تو اللہ نے اپنی قدرت سے کیا ہے۔ اگر کسان درخت اگا رہا ہے تو پھر ظاہر بات تھی کہ کبھی قحط تو نہیں ہونا چاہیے، غلے کی کمی کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ساری کی ساری روزی کا انتظام اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وہ تو اتنا ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا کسان۔ جو لوگ اس قدر بہت ہی زیادہ سطحی نگاہ رکھتے ہیں، سطحی نگاہ کا مطلب جو نظر آ رہا ہے بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں، ایسے بہت سارے سطحی نگاہ رکھنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی مشینوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مشین سے ہم کو یہ فائدہ ہو رہا ہے لہٰذا مشین کی پوجا کریں گے۔ دیوالی کے موقع پر مشینوں کی پوجا ہوتی ہے یا دسہرے کے موقع پر، تو وجہ کیا ہے کہ یہ مشین ہم کو کچھ نکال کر کے دے رہی ہے، تو بھئی جب یہ نکال کر کے دے رہی ہے تو اس کی پوجا ہو، تو جس چیز سے کچھ فائدہ نظر آئے اس کی پوجا۔ تو یہ تو انسان کو ایک اللہ کی غلامی سے نکال کر کے ہزاروں معبودوں کی غلامی کے اندر اس چیز نے پھنسا دیا ہے۔ اب یہ گائے کی بھی پوجا کر رہے ہیں، یہ جو ہے مشین کی بھی پوجا کر رہے ہیں، درخت کی بھی پوجا کر رہے ہیں، اور یہ پانی کی پوجا اور سانپ کی پوجا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی غلامی کے اندر انسان پھنس گیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ایک کی غلامی چھوڑو گے تو ہزاروں کی غلامی کرنا پڑے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے تو کتے کی اطاعت کرنا پڑے گا، اور دین کی خدمت نہیں کرو گے تو کتے کی غلامی کرنا پڑے گا، اور کر رہے ہیں لوگ، کتے کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بہت اہتمام کے ساتھ کتے کی خدمت کرتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اس کی کٹنگ کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کو تفریح پر لے جاتے ہیں بہت اہتمام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اس چیز کو سمجھو کہ دراصل غلے کو پیدا کون کر رہا ہے، تمہاری روزی روٹی کا انتظام کون کر رہا ہے۔ ان چیزوں کو نہیں سمجھ کر کے اپنے آپ پر اس کو قیاس کرنا کہ پیدا تو ہم کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے یہ دیکھا کہ ہری جھنڈی دکھائی جا رہی ہے، اس سے ریل چل رہی ہے، گرین لائٹ آ رہی ہے تو فوری ریل چلنے لگی، ٹرین چلنے لگی۔ ریڈ لائٹ آ گئی تو ٹرین رک گئی۔
اب وہ دیہاتی شخص سمجھ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی جو ٹرین چل رہی ہے، یہ پوری کی پوری ٹرین کے چلنے اور رکنے کا پورا نظام یہ لائٹ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرین لائٹ آ رہی ہے تو اتنی بڑی ٹرین چل رہی ہے، اور ریڈ لائٹ آ رہی ہے تو ٹرین رک رہی ہے۔ اس کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ بس یہ رکنے اور چلنے کا ایک سائن ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک پورا سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے، اور یہ سسٹم کسی کے چلانے سے چل رہا ہے، کوئی اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی بندے کی نظر سطحی ہو جائے تو وہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے سمجھے گا کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں۔ یہ اس کے دیہاتی ہونے کی اور اس کے بہت ہی زیادہ سطحی علم ہونے کی علامت ہوتی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم سب کو ملی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا بھی کیا، تم سے پہلوں کو پیدا بھی کیا، زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے اس نے بارشیں برسائی، اور زمین سے اس نے غلہ اگایا اور تمہارے روزی کا انتظام کیا۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اب ان چیزوں پر غور کر کے سمجھو کہ اب تم اطاعت کس کی کرو گے، پوجا کس کی کرو گے، پرستش کس کی کرو گے۔ لہٰذا جب تمہیں دلیل مل گئی کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو آگے سبق دیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے تم اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔